قاری عبدالباسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تلاوت قرآن پاک کو سننے کے بعد مغرب میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو قاری عبدالباسط کا یہ جواب تھا کہ تقریباً 5 لاکھ سے زائد ایسے یورپین غیر مسلم تھے جنہوں نے میری تلاوت قرآن پاک کو سننے کے بعد مسلمان ہو گئے. 5 لاکھ سے زیادہ. آخر کے وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ان کے عربک کو، نہ ان کے ٹیکسٹ کو، نہ ان کے پارٹس آف اسپیچ کو، نہ ان کے لفظیات کو. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہوتے عطا فرماتا ہے جہاں اس کی امید نہ ہو. آج آپ نے دیکھا میں ایک مسافر ہوں، مگر میں کتنا خوش بتا نہیں سکتا کہ ایسا اس کو انسیڈنٹ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو بانی جلسہ ہو اور جس نے حفاظ کرام کے سروں پہ یہ تاج رکھا ہو اور جس کا دل عشق رسالت کا دو آتشہ بن گیا ہو. آج میں سمجھتا ہوں کہ عمرہ کا ٹکٹ جو مولانا رشید الدین صاحب کے نام نکلا ہے، ان کی یہ محفل، ان کی یہ محنتیں، ان کی جد و جہد، ان کی آہ سحرگاہی، ان کی کوششیں، ان کی دقت ترازی، ان کی سہرہ نوردی، ان کا جذبہ دل، ان کا اخلاص، ان کا سوز دروں مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. اور آقا دو جہاں نے اپنے غلام کو اپنے قدموں میں بلایا ہے، اور جب بلاتے ہیں تو زمین و زمان کی تمام مسافتیں سمٹ جایا کرتی ہیں. وہ جسے چاہے نوازے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. اور مزید یہ مثال ہے، اس اے گڈ ایگزامپل فار ایوری سنگل پرسن. یہ ہر آدمی کے لیے یہ ایک بہت ہی واضح مثال ہے کہ if you have devotion, sincerity towards your deen, ایمان، faith and belief, Allah will reward you in this world and hereafter. اگر آپ کے سینے میں درد دل ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. رب قدیر انہیں خوش رکھے اور بہت دیر تک خدمت دین متین کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا، اسلام وہ نظام زندگی ہے، اسلام نظم کرم ہے، اسلام وے آف لائف ہے، اسلام ہیز اے کمپلیٹ وے آف لائف. آج دنیا میں جو مذہب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے وہ اسلام ہے، اور صرف اسلام ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسی سویلائزیشن ہے، ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے، سچائی پہ مشتمل ایک ایسا دستور ہے جو ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے. دنیا کی بے شمار کتابوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آج توریت اپنی اصل حیثیت کے مطابق نہیں ہے، آج زبور ہم میں موجود نہیں ہے، آج انجیل مقدس ہم میں موجود نہیں ہے، آج بائبل کے جو پرنٹ آؤٹ آپ کو مل رہے ہیں، مختلف پرنٹرز کے ہاں مختلف بائبلز آپ کو نظر آئیں گے. کلیسا آج ویران ہو رہے ہیں. آج مغرب میں جائیں تو بے شمار آپ کو ایسے چرچ ملیں گے جو چرچ خالی ہو گیا، وہاں کوئی حضرت مسیح کا نام لینے والا نہیں ہے. مگر دنیا مغرب میں بے شمار آپ کو ایسے چرچ ملیں گے کہ آج آن سیل لگے ہوئے ہیں، اور ان چرچ کو مسلمانوں نے خرید کر انگلینڈ اور یورپ میں، امریکہ میں ہزاروں ایسے چرچ ہیں جسے مسلمانوں نے خریدا اور خرید کو اس کو مسجد بنایا ہے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میں نے ایک مذہبی کانفرنس میں، بین المذاہب کانفرنس میں، انٹرفیتھ کی کانفرنس میں، ایک ایسی کانفرنس جہاں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے، یہ جاننا ہوگا کہ اسلام فاتح کیوں ہے. آج کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ قرآن عظیم ہے. 2022 اور 23 کا ریکارڈ آپ دیکھیں تو مغربی یورپ میں جو کتاب سب سے زیادہ بکی ہے وہ قرآن عظیم ہے. اس لیے قرآن عظیم اس سرکار کا معجزہ ہے. قرآن عظیم نظم حیات ہے، قرآن عظیم آئین زندگی ہے، قرآن عظیم دستور حیات ہے، قرآن پاک مکمل علم ہے. قرآن پاک اس کے اندر دنیا بھر کے سائنسز موجود ہیں، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں ریاضی بھی ہے، اس میں جیومیٹری بھی ہے، اس میں اسٹرو فزک بھی ہے، فلکیات بھی ہے، علم نجوم بھی ہے، معنی بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، نظم بھی ہے. وہ تمام چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. وہ کتاب
جب پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو قرآن پاک اپنے سننے والے کی فکر کو، اس کے احساس کو، اس کی ضمیر کو قرآن پاک متاثر کرتا ہے۔ قاری عبدالباسط سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تلاوت قرآن پاک کو سننے کے بعد مغرب میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو قاری عبدالباسط کا یہ جواب تھا کہ تقریباً 5 لاکھ سے زائد ایسے یورپین غیر مسلم تھے جنہوں نے میری تلاوت قرآن پاک کو سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ 5 لاکھ سے زیادہ۔ آخر کے وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ان کے عربک کو، نہ ان کے ٹیکسٹ کو، نہ ان کے پارٹس آف اسپیچ کو، نہ ان کے لفظیات کو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا گیا قرآن پاک یہ نبی کا معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن پاک اس وقت ابھی سدرہ کی بلندیوں سے قلب ناظر مصطفیٰ پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں صبا نہیں بلکہ جس میں جان نہیں وہ قرآن عظیم ہے۔ میں نے ایک مذہبی بین المذاہب کانفرنس میں ہم نے ایک چرچ کے پادری سے پوچھا، ہم جب باہر آئے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو آپ کے مذہب میں جتنی موٹی کتاب آپ بائبل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کیا آپ کے عیسائی مذہب میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اس 800 صفحے کے بائبل کو بائی ہارٹ جانتا بھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ناٹ، اٹس امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ 800 صفحات پہ مشتمل اس کتاب کو کوئی شخص بھی زبانی یاد کر سکے۔ ہم نے کہا سنو، اسلام کی سچائی کے حوالے سے جہاں بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں، وہاں یہ دلیل بہت واضح ہے کہ جس 800 صفحات کے بائبل کو تمہارے عیسائی مذہب کا کوئی اسکالر بائی ہارٹ یاد نہیں کر سکتا، واللہ العظیم مذہب اسلام کی ایک مقدس کتاب جو قرآن پاک ہے، 800 صفحات پہ مشتمل اس کتاب کو مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم سرور کائنات کا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا، پڑھنے والا فکر سے، قرآن پاک کی فکر سے، اس کے انقلاب سے، اس کے نظم سے، اس کے ترتیب سے، لفظوں کے اٹھان سے، اور پھر سیاحت زبان سے، اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کے اوریشن سے یقینی طور پر متاثر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں اور محسوس کریں، ایک ایسا شخص ہے جو اسلام کا متلاشی ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا، اس نے یہ کہا، ابھی حال میں ایک ہالی ووڈ کی ایک خاتون وہ اسلام لے کر آئی، اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے میرے کولیگ جو تھے وہ مجھ سے فورس کرتے رہے، مجھے یہ کہتے رہے کہ تم چرچ کیوں نہیں جاتے سنڈے کے دن۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب چرچ جاؤ، میں مصروف رہتی ہوں سنڈے کے روز۔ حالانکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کسی دوست نے ایک کتاب دی جس کا نام دا ہولی بک قرآن ہے، جس کا نام قرآن پاک ہے، میں ہر سنڈے کو جب بھی میرے پاس وقت ہوتا میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب میں سورہ رحمان پہ پہنچی تو اندازہ ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشجران والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے کہا قرآن پاک جب اس سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی، اس سورہ رحمان کے ابتدائی چیپٹر کو جب ہم نے پڑھا ہے تو اللہ کی رحمانیت کا تذکرہ ہے، اس کے مرسیفل ہونے کا تذکرہ ہے، اس کی خالقیت کا تذکرہ ہے، اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، آسمانوں کے بلند ہونے کا تذکرہ ہے، زمین کے پھیلاؤ کا تذکرہ ہے، یہاں پھولوں کا تذکرہ ہے، یہاں رنگوں کا تذکرہ ہے، یہاں بہاروں کا تذکرہ ہے، نسیم سحر کا تذکرہ ہے، ستاروں کی تجلیات کا تذکرہ ہے، سورج کی روشنی کا تذکرہ ہے، چاند کی چاندنی کا تذکرہ ہے، اخلاق کی جوانی کا تذکرہ ہے، پھولوں کے تبسم کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ بتایا گیا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہر حیثیتوں سے نوازا، اس کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد کہا کہ قرآن عظیم میں لکھا ہے مرج البحر، اسی سورہ میں مرج البحر رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، وہ قادر مطلق ہے، کائنات کے ہر ذرے پر اس کے اقتدار کی پہرے داری ہے۔ وہ کہتی ہے خاتون کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت میں کر رہی تھی، یہاں جب
پہنچتی ہوں کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید نوجوانوں نے دیکھا ہو، آپ کبھی شاید ساؤتھ افریقہ گئے ہوں، کیپ ٹاؤن، میں کیپ ٹاؤن گیا ہوں ساؤتھ افریقہ، میں نے دو سمندر دیکھے ہیں کہ ایک انڈین اوشین، ایک اٹلانٹک اوشین، ایک بحر ہند ہے، ایک بحر کاہل، ایک انڈین اوشین ہے، اٹلانٹک اوشین، دونوں جا کر کیپ ٹاؤن میں مل جاتے ہیں، مگر ملنے کے باوجود دو سمندر کا پانی ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتا، سمندر کا پانی مکس نہیں ہوتا، آبزرو نہیں ہوتا، یعنی درمیان میں خط مستقیم ہے، ایک طرف بحر ہند ہے، ایک طرف بحر کاہل ہے۔ وہ کہتی ہے یہاں پہنچنے کے بعد میں نے محسوس کیا کوئی تو ہے جو سورج کو جگانے والا ہے، کوئی تو ہے جو چاند کو چاندنی دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو پھولوں کے ہونٹوں پہ سرخیاں دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو نسیم سحر کو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو سمندر کو تموج دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو دریا کو روانی دینے والا ہے، کوئی تو ہے جس کے اقتدار کے پہرے داری ہے۔ اس نے کہا وہ خداوند قدوس جس نے سمندر کو سمندر سے ملا دیا ہے اور وہاں اس کی عظمت کی پہرے داری ہے۔ اور یہ ڈسکوری قرآن پاک نے عطا فرمائی ہے۔ سائنس خاموش ہے، تجربات خاموش ہیں، مشاہدات خاموش ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ اور اسٹوڈنٹ خاموش ہیں، پروفیسر خاموش ہیں۔ آپ نے کبھی سنا تھا قرآن پاک نے جس بات کی وضاحت فرمائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف کیلشیم زیادہ ہے، ایک طرف پیٹرولیم زیادہ ہے، ایک دوسرے سے آبزرو نہیں ہوتے، مگر سچ تو یہ ہے اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ کے احکامات کی تابعداری ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خداوند قدوس کی تسبیحاں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کا ہر ذرہ، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ وہ کہتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں امام مسجد کے پاس پہنچتی ہوں اور کہتی ہوں امام صاحب اب ایک لمحے کی تاخیر نہ کریں، ہم نے اپنے خدا کو پا لیا ہے، اس کی جلالت کو پا لیا ہے، اس کی عظمت کو پا لیا ہے، اس کی جبروت کو پا لیا ہے، اس کے نظام حیات کو پا لیا ہے، آئینی زندگی کو پا لیا ہے، نظم کرم کو پا لیا ہے، نبی کے معجزات کریمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اللہ جس کی عظمت کی پہرے داری اس سمندر و صحرا پہ ہے، وہ خدا خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب سمندر کو اللہ نے اتنی جوڑانی، ایک قدر بحر بے کراں اللہ نے سمندر کو عطا فرمایا، تو انسان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی تخلیق کا عالم کیا ہوگا، اس کی اہمیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں امام کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا امام صاحب ایک لمحے کے لیے تاخیر نہ ہو، میں کلمہ پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے یہ وہ قرآن پاک ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو بصارت و بصیرت ہمیں دیتا ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو علم میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ مسلمانوں آپ کا عالم کیا ہے میں نہیں جانتا، یہاں یونیورسٹی کے طلبہ بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے علماء بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے طلبہ بھی موجود ہیں۔ I don't know how you recite قرآن، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، مگر وہ جو انگریز ہے، وہ جو اسلام کا متلاشی ہے، وہ قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے قرآن پاک بلا شبہ ایک ایسا نور ہے جس کے دائرے میں آنے کے بعد انسانی فکر، انسانی اذہان کے آفاق کھل جائے کرتے ہیں، اور مسلمان تنہا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے لوگوں دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیے ہیں۔ قرآن پاک حفاظ کرام موجود ہیں یہاں پر، بے شمار مقامات پہ قرآن پاک میں ارشاد فرما گیا افلا تعلمون، قرآن پاک میں کہا گیا افلا تبصرون، قرآن پاک میں کہا گیا افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، افلا تبصرون، کیا تمہارے پاس بصارت نہیں ہے، افلا ینظرون، کیا تمہارے پاس نظر نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کی کتابوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ قرآن عظیم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جو انسان کے فکر کو چیلنج کر رہی ہو، جو انسان کی عقل کو چیلنج کر رہی ہو، جو انسان کی بصارت کو چیلنج کر رہی ہو، جو انسان کی بصیرت کو چیلنج کر رہی ہو۔ مگر افسوس کہ وہ کتاب خواہ مسلمان جس کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے، افسوس کہ نہ آپ کے پاس بصارت ہے، نہ آپ کے پاس بصیرت ہے، نہ آپ کے پاس تعقل ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے، نہ آپ کے پاس نظر ہے، نہ آپ کے پاس بصر ہے، نہ آپ کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جس کے لیے قرآن پاک نے بار بار آپ کے دل اور دماغ کی دہلیز کو قرآن پاک نے ہمیں مہمیز کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ فرما رہا ہے قرآن عظیم میں دیکھو
کہ اللہ نے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے مذہب کی کتاب ہے، واللہ العظیم اگر قرآن پاک سے مذہب بلا شبہ مذہب کی کتاب ہے، شریعت کے حکامات اس کے اندر موجود ہیں، اگر صرف قرآن پاک مذہب کی کتاب ہوتی تو آج بڑے بڑے سائنسداں قرآن پاک نہ پڑھتے، بڑے بڑے مفکرین قرآن پاک نہ پڑھتے، سائنسداں قرآن پاک نہ پڑھتے، میڈیسن کے ماہرین قرآن پاک نہ پڑھتے، آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھانے والے نان مسلم پروفیسرز یہ قرآن پاک کو نہ پڑھتے۔ روجر بیکن ایک بہت ہی بڑا فرانس کا یہ بہت بڑا اسکالر ہے، نان مسلم، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا، میں جامعہ قرطبہ میں قرآن پاک کو پڑھا ہوں۔ میں بتا دوں آپ کو جامعہ قرطبہ کیا ہے، اسپین میں 700 سال مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ آپ نے شاید اسپین نہ دیکھا ہو، میں نے اسپین دیکھا ہے، میں نے مسجد قرطبہ دیکھی ہے۔ عالم یہ ہے مسجد قرطبہ کا کہ جس طرح کے مسجد نبوی شریف، پرانی مسجد نبوی شریف جو ترکیوں کے دور کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ایسے ہی تقریباً 700 کے قریب پیلرز ہیں پرانی مسجد قرطبہ میں، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے انتشار کے نتیجے میں، اختلاف کے نتیجے میں، جہالت کے نتیجے میں، بدامنی کے نتیجے میں قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے دل کو انوار اور تجلیات سے بھر جایا کرتا ہے، بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک سراپا نور ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو جاہل ہو، جہل میں اور علم میں بڑا فرق ہے۔ علم انسان کو توانائی بخشتا ہے، علم انسان کو متاع گمشدہ عطا کرتا ہے، علم انسان کو مستقبل کی روشنی دیتا ہے، علم انسان کو فکر و عمل دیتا ہے، علم انسان کو مستقبل کی راہ میں روشنیاں بکھیرتا ہے، علم انسان کو مرتبہ دیتا ہے، علم انسان کو شوکت و شہنشاہی دیتا ہے، علم انسان کو وقار دیتا ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم انسان کو اغیار سے ممتاز کرتا ہے۔ جہالت ہر مرض کی بنیاد ہے، جہالت مرض لا علاج ہے، جہالت فساد پیدا کرتا ہے، جہالت لایعنت پیدا کرتا ہے، جہالت انتشار پیدا کرتی ہے، جہالت ظلم پیدا کرتی ہے، جہالت بغاوت پیدا کرتی ہے، جہالت انحراف پیدا کرتی ہے، جہالت کے ذریعے سے دنیا کے ٹھوکر میں تمہیں ڈالا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ مسلمان ٹھوکروں میں ہیں آج۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کالجز ہیں، نہ قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی باضابطہ درسگاہ موجود ہے۔ یہ وجہ کہ ہم ٹھوکروں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ سب درسگاہوں کے مدرسین اور پڑھنے والے ہیں۔ میں طلبہ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو سامنے موجود ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ۔ قرآن پاک کے بارے میں روجر بیکن نے بات کہی کہ سائنسداں وہی ہو سکتا ہے جو باضابطہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا ہو اور قرآن پاک کا جاننے والا ہو۔ قرآن پاک کے جانے اور پڑھے بغیر نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی باضابطہ زبان کا ماہر ہو سکتا ہے۔ پروفیسر آرلینڈ نے ایک بات لکھی اپنی کتاب میں۔ پروفیسر آرلینڈ لکھتا ہے کہ مسلمان غریب ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان شکست خوردہ ہے، مسلمان مذہبی اعتبار سے، لیکن مذہبی اعتبار سے بڑا تندرست و توانا یہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہہ سکے کہ دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو فضائے بسیط میں اللہ کی کبریائی کی آواز نہ بلند ہوتی ہو۔ وہ پروفیسر آرلینڈ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جب مؤذن انڈونیشیا کے ساحل پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو پھر وہی آواز یکے بعد دیگرے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے، اور ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب اس فضائے بسیط میں اللہ کی کبریائی کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ ہر لمحہ خدا کی آواز، خدا کی کبریائی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آواز ہمیشہ بلند ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا نہ ہو۔ خانہ کعبہ کو آپ دیکھیے، کعبۃ اللہ کے آگے پہلی صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت فجر رہا ہو، اس کے بعد حرم میں، اس کے بعد اس کے بعد حجاز میں، پھر جزیرے عرب میں، اس کے بعد ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، آپ دیکھیں اسی صف کو آپ دیکھیں، یکے بعد دیگرے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کے کھڑے ہو کر آگے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ نہ ہو۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب نماز نہ پڑھی جا رہی ہو اور اللہ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو۔ ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے۔ یہی وہ عظیم طاقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ کمزور ہے مسلمان، شکست خوردہ ہے مسلمان، اس کے باوجود جو طاقت ہے وہ محبت رسول کی طاقت ہے، وہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے قدم ناز سے انتصاب کی طاقت ہے، وہ ہمارے سینے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی طاقت ہے۔ پروفیسر آرلینڈ لکھتا ہے کہ یہ غلط بات ہے
کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلواروں کے ذریعے سے پھیلا ہے. اگر اسلام تلواروں کے ذریعے سے پھیلتا تو انڈونیشیا سے لے کر ویسٹ انڈیز تک جو اسلام پھیلا ہوا ہے وہ تلواروں کی بنیاد پہ نہیں پھیل سکتا. اس قدر نظم ہے, اس قدر ترتیب ہے, اتنا سسٹمائزیشن ہے. ایک انگریز یہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج دنیا کے نقشے پر اگر کوئی نیا ملک سامنے آئے اور جس کا کانسٹیٹیوشن لکھنے کی بات آئے اگر, تو وہ صرف قرآن عظیم ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے جو ہے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھا جائے گا. اور وہ کہتا ہے کسی ملک کا دستور لکھنے کے لیے جو کتاب سب سے زیادہ معاون ہو سکتی ہے وہ قرآن پاک ہے. وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ دو بچا بچا کے نہ رکھی سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک انگریز وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پڑھ رہا تھا, اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا, دنیا کے مختلف مذاہب کا ہم نے مطالعہ کیا اور دیکھا اور محسوس کیا, مجھے چین نہ آیا. میں قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہا تھا. میں اسی حال میں استنبول گیا, میں ترکی گیا اور جا کر وہاں بلو ماسک کے پاس سے میں گزر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ مسجد کے بلند میناروں سے آواز آ رہی تھی. یہ 14 سنچری کی بنی ہوئی مسجد ہے. جس دور میں یہاں شاہجہاں یہ تاج محل بنا رہا تھا, یہ ترکی کے یہ بادشاہ عثمان, یہ وہ لوگ تھے, دولت عثمانی کے وہ بادشاہ تھے, بادشاہ سلطان محمد, یہ وہ ہے جو ترکی استنبول میں بلو ماسک کی تعمیر کر رہا تھا. وہ کہتا ہے انگریز کہ میں گزر رہا تھا اسی ترکی سے, میں جب مسجد کے سامنے سے گزرا تو ایک آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, کم ٹورڈز دا پریئر, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, کم ٹورڈز دا سکسیس, آؤ کامیابی کی طرف. وہ کہتا ہے میں ٹھہر گیا, یہ کون سی نماز کی دعوت تھی جہاں فلاح کی بھی بات ہو رہی ہے, کامیابی کی بھی بات ہو رہی ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو رہا ہے اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ بھی اذان سنتے ہیں یہاں پر اس خضر پور کی زمین پر, اس ایتھوپیا کی زمین پر, اس کلکتے کی شہر میں ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے. مگر نوجوانوں کا حال کیا ہے, یہ چائے کی دکانوں پہ کھڑے ہیں, یہ یہاں وہاں کیفیٹیریا میں چائے پی رہے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں. مگر انگریز یہ کہتا ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہو رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اذان سننے کے بعد میں دل میں ایک روشنی پھوٹی, ایک چراغ پھوٹا. محسوس کر اذان ہے کیا, اذان دراصل تمہید ایمان ہے, اذان دراصل ایمان کا مقدمہ ہے, اذان دراصل عبادت سے پہلے ایک ایسی دعوت ہے جہاں تمہارے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ ایک ہے, اس کی وحدانیت پہ اقرار, رسول کی رسالت پہ اقرار. اور جب تک یہ مکمل نہ ہو بے شمار سجدے کیے جائیں, وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. ہر نماز کی اذان آپ کے اندر آپ کے ایمان کو ریوائیو کر رہا ہے, آپ کے ایمان کو جلا بخش رہا ہے, آپ کے شعور کو جلا بخش رہا ہے, آپ کے احساسات کو جلا بخش رہا ہے. اس کے بعد جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. گویا کہ نماز تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. وہ نماز جس میں منکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ انگریز سے کہتا ہے کہ میری آواز جب کانوں میں آئی مجھے بڑا اچھا فیل ہوا, میں بہت اچھا محسوس اسے کیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں بھاگ کر گیا اندر مسجد میں, دیکھا جب تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, اور جس سورہ پاک کی انہوں نے تلاوت کی ایسا محسوس ہو رہا تھا اس سورہ مقدس کو سننے کے بعد جیسے کہ آبشاروں کا ترنم اس کے اندر موجود ہو, جیسے گلاب کے پھولوں کی پنکھڑی اس کے اندر موجود ہو, جیسے کہ نسیم صبا اس کے اندر موجود ہو, جیسے کہ آسمان کی بلندیاں اس کے موجود ہو, جیسے کہ چمن دہر میں کلیاں کھل اٹھ رہی ہوں اس کے سننے کے بعد, جیسے کہ سمندر کی دوانی رواں دواں ہو. وہ کہتا ہے امام صاحب تلاوت کر رہے تھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. وہ کہہ رہا تھا کہ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے والشمس وضحاها. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت الفاظ ہیں, ایک جیسے جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے مشتقات اور صیغے ایک جیسے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں واللہ العظیم. آج لوگ شیکسپیئر کی انگریزی نہیں پڑھتے، اس لیے کہتے ہیں شیکسپیئر کی انگلش بڑی پرانی ہو گئی ہے، وہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی. آج کے دور میں وہ پرشین لوگ نہیں پڑھتے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. آج کے دور میں غالب اور میر کی اردو نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بہت پرانی ہو گئی. اس طرح دوسری زبانوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا زمانہ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، لٹریچر کی کشش اور ثقل اور اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی آف اوریشن یہ کمزور پڑ جایا کرتی ہے. مگر واللہ العظیم صرف ایک کتاب ہے قرآن پاک، ایک کتاب مقدس ہے جو صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن پاک ابھی اسی وقت سدرہ کی بلندیوں سے نازل ہو رہا ہے. یہ قرآن پاک کی عربی ہے، یہ قرآن پاک کی لطافت ہے، یہ قرآن پاک کی چاشنی ہے. نماز تراویح میں آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں، کیا لطف آپ کو ملتا ہوگا. ایک چیز جب بار بار پڑھی جاتی ہے تو ہمارے کان، ہماری فکر، ہمارا شعور اکتا جاتا ہے بار بار سن کر. مگر قرآن عظیم جتنی بار نمازوں میں آپ سنتے ہیں اور تراویح میں آپ سنتے ہیں، شبینہ میں آپ سنتے ہیں، تو آپ کو ایک خوشی کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی طبیعت جھوم رہی ہوتی ہے، آپ کی روح عرش معلیٰ کا طواف کر رہی ہوتی ہے، آپ کی فکری دنیا میں انقلاب برپا پیدا ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں بصارت مل رہی ہوتی ہے، دل کو بصیرت میسر آ رہی ہوتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، آدمی ایک فریشنس محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ اجڑ جایا کرتی ہے قرآن پاک کو سننے کے بعد. واللہ العظیم وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں گیا اور مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، امام صاحب یہ پڑھ رہے تھے، میں جا کر کھڑا ہو گیا. ایبولوشن یعنی ہم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں اتنا جانتا تھا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وہ انگریز یہ کہتا ہے. میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا تھی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں چرچ میں بھی گیا ہوں، اس سے پہلے میں چرچ میں بھی گیا ہوں، کلیسا میں گیا ہوں. چرچ کا نظام ایسا ہے کہ وہاں چیئرس لگے ہوتے ہیں، سیٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے. جو وزیر اعظم ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو مالدار ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہو وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو امیر انسان ہو پہلی صف میں بیٹھے گا، جو لینڈ لارڈ ہو وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو انفلوئنشل ہو پہلی صف میں بیٹھے گا. مگر ہم نے مسجد میں یہ دیکھا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آقا ہو یا غلام ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں چرچ میں بھی گیا ہوں، لیکن چرچ کا نظام عبادت مسجد سے بڑا مختلف تھا. یہاں چھوٹا ہے، یہاں بڑا ہے، یہاں کالا ہے، یہاں گورا ہے، یہاں عربی ہے، یہاں عجمی ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کہتا ہے کہ میں نماز سے فارغ ہو کر امام کے پاس گیا اور کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ ہو، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. اور اسی وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا. یہ بتاؤ کہ اسلام جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کی زور سے پھیلا ہے، یہاں تو کوئی تلوار نہیں چل رہی تھی، یہاں تو نبی کا نظام اخلاق چل رہا تھا، یہاں تو نبی کا نظام اخلاق کار فرما تھا، یہاں تو محبت رسولی کار فرما تھی، یہاں وہ اللہ کے رسول کا لائے ہوا سوشل جسٹس کار فرما تھا. وہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے جو نظام انسانیت اللہ کے نبی نے عطا فرمائے تھے وہ کام کر رہا تھا. آپ نے دیکھا اور محسوس کیا. واللہ العظیم دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زبی بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تم بتاؤ کیا آپ نے افریقہ کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے افغانستان کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے عراق کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے ان جنگوں کا جائزہ نہیں لیا؟ ان جنگوں میں قیدی قید کیے گئے، سر قلم کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ ذاتی کی گئی، ملک بدر کیا گیا، ان کے اسباب لوٹ لیے گئے، برسوں کے خزانے کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا گیا. مگر واللہ العظیم اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے سرکار تشریف لے گئے تو آقا دو جہاں نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے شعراء کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا تم میں کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو امان یاب ہے. ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ نے کہا ہندا کے گھر میں کوئی پناہ لے لے تو امان یاب ہو جائے گا. وہ اللہ کے رسول ہیں. جب فاتح مکہ بن کے تشریف لے گئے تو عز و انکسار کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر سجدہ ریز اس انداز سے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آقا دو جہاں کا یہ پہلا اور آخری سجدہ ہو فتح مکہ کے بعد. آج دنیا کا عالم یہ ہے کہ جب دنیا
دنیاوی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ میں کے جنون میں وہ سب کچھ معاف ہوتا ہے، انسانیت تباہ ہوتی ہے، عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے، بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، بوڑھوں کا قتل عام ہوتا ہے، آبادیاں تباہ و ویران ہو جاتی ہیں، مگر واللہ العظیم اسلام واحد ایک مذہب ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہو کر اس کی نماز پڑھنی ہوگی، اس کی عبادت کرنی ہوگی۔ بتاؤ دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہے کہ حالت جنگ میں وہ عبادت کی دعوت دیتا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہوگا اور نماز پڑھے گا حالت جنگ میں تو وہی کام کرے گا جو اللہ کا حکم ہو۔ اللہ کے حکم کے خلاف وہ کام نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پہ جبر نہیں کرتا، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حالت جنگ میں ہے تو کیا ہے مگر وہ نمازی بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہے، وہ اللہ کے احکامات سے وہ سرشار ہے۔ گویا حالت جنگ میں یہ آرڈر کہیں اور نظر نہیں آتا۔ حضرات محترم قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ کے نبی سرور کائنات ہیں جو اپنے قاتلین کو سرکار نے معاف فرما دیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک شخص ہے، اس کا نام فضالہ بن عمیر ہے، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے آیا، حالانکہ مقصد یہ تھا کہ وہ نبی کو قتل کر دے۔ آقا دو جہاں نے طواف کرتے ہوئے اسے دیکھا کہ وہ قریب آ گیا ہے میرے، تو سرکار دو جہاں سرور کائنات نے فضالہ بن عمیر سے کہا بتاؤ تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سرکار دو جہاں سرور کائنات مسکرائے اور کہا فضالہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، تم توبہ کرنے آئے تھے یا مجھے قتل کرنے آئے تھے؟ جب سرکار نے یہ کہا کہ تم توبہ کرنے آئے تھے یا قتل کرنے آئے تھے، وہ کانپ گیا۔ آقا دو جہاں سرور کائنات نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فضالہ بن عمیر کہتے ہیں جب سرکار دو جہاں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو واللہ العظیم اندر سے تمام خوف دور ہو گیا، بے چینی دور ہو گئی، اضطراب دور ہو گیا، اور کیوں نہ ہو نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کرے تو نشان قدم و پتھر پر۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ہاتھ رکھا اور فضالہ کہتے ہیں کہ دل سے سارا غم کافور ہو گیا، خوف دور ہو گیا، میں کانپ اٹھا اور قدم نازل مصطفیٰ پہ میں گر گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ بتاؤ سرکار دو جہاں سرور کائنات کا اخلاص کتنا عظیم ہے۔ وہ اخلاق کے پیکر بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی سرور کائنات معلم کتاب و حکمت بن کر آئے تھے۔ آج مسلمانوں کو اسی اخلاقی محمدی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یورپ اسلام سکھاتا ہے کسی سے ملو تو مسکرا کے سلام کرو، اسلام سکھاتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، اسلام سکھاتا ہے راستے میں ضعیف تمہیں ملے راستہ کراس کروا دو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلم من یدی و لسانی، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کے مسلمان سے، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ اسلام ہے۔ آئیے ہم وعدہ کریں اس نظام حیات کو ہم برپا کریں گے جو اللہ کے رسول لے کے جلوہ گر ہوئے۔ میں گیا تھا موریشس تقریر کرنے کے لیے، میں نے موریشس کے پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا دیکھا، خیر کہ وہ انسان جو بہتر، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو دوستوں کے لیے معاونت کرتا ہو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کے ارشاد گرامی ہے تم میں کا بہتر انسان ہے وہ ہے جو دوستی کی مدد کرے۔ وہاں یہ لکھا ہوا تھا تم میں کا بہتر انسان وہ ہے کہ جو دوستوں کو رسپیکٹ کرے، دوستوں کا احترام کرے۔